کیا سعودی عربیہ کے مشرق میں موجود ایران پر اسرائیل اور امریکہ کا حملہ اور یہاں پر اٹھنے والی میزائلوں کی دھول اور آگ دراصل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے متعلق بیان کی گئی 1400 سال پہلے کی ایک انتہائی اہم نشانی کی طرف اشارہ کر رہی ہے؟ کیونکہ حیرت انگیز طور پر اس جنگ کے بعد جو حالات بن رہے ہیں وہ ٹھیک انہی حالات و واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو کہ حدیث مبارکہ کے اندر بیان کیے گئے تھے۔ آئیں ذرا ایک ایک کر کے گہرائی سے ان کا تجزیہ کرتے ہیں اور ایک ایک ڈاٹس کو ملا کر سچ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک بات کلیئر کر دوں کہ قیامت کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے، اور جو بھی نشانیاں قیامت کے بارے میں حدیث مبارکہ کے اندر ہمیں بتائی گئی ہیں اس کو کوئی بھی شخص تب تک مکمل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا جب تک ایسا ہمارے سامنے حقیقت میں نہ ہو جائے۔ لیکن کیونکہ موجودہ حالات کو دیکھ کر مستقبل کے حالات ایسے ہی بن رہے ہیں جو کہ ان تمام نشانیوں پر پورا اترتے دکھائی دیتے ہیں، اسی لیے یہ حدیث اتنی اہم ہوتی جا رہی ہے۔ حضرت خالد بن مدان رحمۃ اللہ علیہ جو کہ ایک مشہور تابعی ہیں، تابعی کا مطلب کہ ایسا شخص جنہوں نے صحابی رسول کو ایمان کی حالت کے اندر دیکھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا نہ کبھی ان کی زیارت کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تم مشرق کی طرف سے آسمان کے اندر آگ کا ایک ستون یعنی پلر دیکھو اور وہ بھی رمضان کے مہینے میں، تو جتنا ہو سکے اتنا کھانا تیار کر لو، یعنی ذخیرہ کر لو، جمع کر لو، کیونکہ یہ قحط کا سال ہوگا۔ یعنی اس میں الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہیں اور یہ مجمع الاوسط حدیث نمبر 371 کے اندر موجود ہے۔ علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے لیے بہت ہی سپورٹنگ ٹیکسٹ کا ذکر کیا ہے، جبکہ علامہ عزیزی نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ فیض القدیر حدیث نمبر 645 اور سراج المنیر کے اندر یہ بات واضح طور پر لکھی ہے، یعنی یہ کسی من گھڑت موضوع حدیث کی کیٹیگری میں نہیں آتی۔ اب ذرا اس حدیث کے ایک ایک لفظ پر غور کریں کہ رمضان کے مہینے کے اندر جنگ کی شروعات اور سعودی عربیہ کے مشرق کے اندر جو کہ ایران ہے، اس کے بعد ایران پر فضائی بمباری کے بعد پیدا ہونے والے آگ کے بادل یا آگ کے پلرز، اور اس کے بعد پیدا ہونے والا فوڈ سپلائی کا شارٹیج، اور وہ بھی قحط کی صورت میں 1 سال کے لیے، اور پھر کم از کم 1 مہینے کا کھانا سٹور کرنے کی نصیحت۔ آج بھی اگر آپ سعودی عربیہ کا میپ دیکھیں تو ایگزیکٹ ایران اس کے مشرق کے اندر ہے، اور یہ جنگ آپ جانتے ہیں کہ ایگزیکٹ رمضان کے مہینے میں شروع ہوئی۔ اور اسی جنگ کے اندر ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے ایران پر ٹارگیٹڈ حملے کیے گئے تو جگہ جگہ پر حملوں کے بعد فضائی اٹیک کے بعد ہم نے اسی طرح کے آگ کے بادل دیکھے۔ 28 فروری 2026 کو امریکہ اور اسرائیل نے آپریشن ایپک فیوری کے نام سے ایران پر کوارڈینیٹڈ فوجی حملے کیے، جس کے اندر ملٹری ٹھکانوں، نیوکلیر سائٹس اور لیڈرشپ کو نشانہ بنایا گیا، جس میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی کی بھی شہادت ہو گئی۔ اور اس کے بعد ایران نے جوابی طور پر IRGC کے ذریعے اسٹریٹ آف ہرمز سے گزرنے والے تمام بحری جہازوں پر گزرنے پر پابندی لگا دی، اور 5 مارچ کو IRGC نے اعلان کیا کہ اسٹریٹ آف ہرمز صرف امریکہ، اسرائیل اور ان کے مغربی اتحادیوں کے جہازوں کے لیے بند رہے گا، جبکہ باقی سب کو ایک ایک کر کے گزرنے کی اجازت دی جا رہی ہے، لیکن کچھ شرطوں کے ساتھ۔ مثال کے طور پر اگر چائنیز کرنسی یوان کے اندر یا پھر ایرانین ریال کے اندر یہ تیل خریدا جائے تو یہ تب بھی اسٹریٹ آف ہرمز سے گزر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے سپورٹرز اور اتحادی بھی جو کہ جنگ کے اندر ہمارے ساتھ رہے، ان کے جہاز بھی یہاں سے گزر سکتے ہیں، بس امریکہ اور اسرائیل کا کوئی اتحادی یہاں سے نہیں گزر سکتا۔ اور اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ اسٹریٹ آف ہرمز کی شپنگ کے اندر 70% سے زیادہ کمی آ چکی ہے، اور آئل کی پرائسز $100 پر بیرل کو کراس کر چکی ہیں، جس کی وجہ سے دنیا میں شدید انفلیشن اور گلوبل ریسیشن کا خطرہ ہر دن بڑھتا جا رہا ہے۔ اور اب آتا ہے انتہائی اہم پارٹ اس حدیث کا جو کہ چونکا دینے والا ہے، جس پر کوئی بات نہیں کر رہا، یعنی 1 سال کا قحط اور کھانا سٹور کرنے کی نصیحت۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ اسٹریٹ آف ہرمز صرف آئل کے گزرنے کا راستہ نہیں ہے، بلکہ دنیا کی تقریباً آدھی فرٹیلائزر یوریا بھی یہیں سے ہو کر گزرتی ہے، جو کہ فصلوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت تو کاشت کا موسم چل رہا ہے اور کسانوں کے پاس ضرورت کے مطابق نہ بیج پہنچ رہا ہے، نہ فرٹیلائزر اور نہ پیسٹی سائڈ فارمولاز۔ اور اگر یہ سب چیزیں ایک لمبے ٹائم کے لیے نہیں ہوں گی تو کسان اپنی فصلیں کیسے کاشت کریں گے، اور فصلیں کاشت نہیں ہوں گی تو کھانا کہاں سے آئے گا؟ سبزی، فروٹ، دالیں سب کچھ مہنگا ہوگا یا پھر ملے گا ہی نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز دراصل عالمی خوراک کے نظام کی ایک اہم شریان ہے، جس کی وجہ سے گندم، مکئی، چاول، سویابین، چینی اور جانوروں کی خوراک، یہ سب کچھ اسی راستے سے مڈل ایسٹ کے ملکوں کو یا تو جاتا ہے یا پھر وہاں سے باقی ملکوں کو سپلائی ہوتا ہے، اور دنیا بھر کے کسان اسی راستے سے آنے والے کھاد اور تیل پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، یعنی ٹریکٹر، فیکٹری، ٹرانسپورٹ سب کچھ تیل پر چلتا ہے، جبکہ اگر تیل مہنگا ہوتا ہے تو فصل اگانے کی کاسٹ بڑھتی ہے، یعنی کھانے کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے۔ گلف ملکوں کے اندر یوریا کی قیمت 1 ہفتے کے اندر 90% تک بڑھ گئی ہے، جبکہ پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کے اپنے فرٹیلائزر پلانٹس گیس نہ ملنے کی وجہ سے بند ہو گئے ہیں، جو کہ اسٹریٹ آف ہرمز کے راستے مڈل ایسٹ کے ملکوں سے ہی آتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ فرٹیلائز کو بنانے کے لیے گیس کی ضرورت ہوتی ہے۔
اور ابھی حال ہی میں قطر کی LNG پر حملہ ہونے سے LNG سپلائی پوری دنیا کے اندر 20% تک کم ہونے سے مسئلہ اور زیادہ بڑھ گیا ہے، جسے ریکور کرنے کے لیے کم از کم 1 سال کا ٹائم چاہیے۔ عرب ملکوں کے پاس کیونکہ سستی گیس ہے، اسی وجہ سے وہ اپنے ملک کے اندر یوریا کھاد بنا کر باقی دنیا کو ایکسپورٹ کرتے تھے، جو کہ بند ہو چکی ہے۔ اس کا صاف مطلب ہے کہ کھاد مہنگی ہونے کی وجہ سے فصل کم ہوگی اور اگلے سال خوراک اور زیادہ کم ہوگی۔ اور اگر کراپس کے علاوہ صرف کھانے کی بات کریں تو بحرین، کویت، قطر، UAE اور سعودی عربیہ اور عراق کا 70% تک کھانا اسٹیٹ آف ہرمز سے ہی آتا ہے، کیونکہ یہاں کی زمین ایگریکلچر کے لیے موزوں نہیں ہے اور ان سب ملکوں کی آبادی 100 ملین سے بھی زیادہ ہے۔ اگر یہ بلاکیج ایسے ہی جاری رہا تو روزانہ 191 ملین پاؤنڈز کھانے کی ضرورت ہوگی، جو کہ UN ورلڈ فوڈ پروگرام کی کیپیسٹی سے 12 گنا زیادہ ہے۔ اور اسی جنگ کی وجہ سے خود ایران کے اندر کھانے کی قیمتوں کے اندر 40% تک اضافہ ہو چکا ہے۔ چاول 7% مہنگا، دال اور تیل 3 گنا مہنگا ہو چکا ہے، جبکہ ساؤتھ ایشیا کے اندر سب سے پہلے اس کا امپیکٹ پاکستان پر پڑ رہا ہے۔ فیول اور گروسری پرائسز تیزی سے بڑھ رہی ہیں، جبکہ پیٹرول پمپس پر لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ حکومت نے ہفتے کے اندر 4 دن کام اور سکول بند کرنے جیسے سٹیپس لیے ہیں، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ اور اگر انڈیا کی بات کریں تو گلف کنٹریز کی طرف سے گیس نہ ملنے کی وجہ سے 40% تک یہاں پر یوریا کی پیداوار کم ہو چکی ہے، اور بنگلہ دیش کی فیکٹریز تو گیس نہ ملنے کی وجہ سے تقریباً بند ہو چکی ہیں۔ آسٹریلیا، انڈونیشیا اور یورپ ہر جگہ پر یا تو گیس کی سپلائی نہ پہنچنے کی وجہ سے یا پھر یوریا کی ایکسپورٹ رکنے کی وجہ سے اس کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ یوریا فرٹیلائزر دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی کھاد ہے، اور اس کی طاقت اس کے اندر موجود نائٹروجن ہے، جس کی وجہ سے پودے کی پتیاں بنتی ہیں۔ پودا سر سبز اور صحت مند رہتا ہے، اور اس کے علاوہ پودے کی گروتھ بہت تیز ہوتی ہے۔ اور اگر یہ نائٹروجن نہ ہو تو پتے پیلے ہو جاتے ہیں، پودا کمزور رہتا ہے اور پیداوار انتہائی کم ہو جاتی ہے۔ یعنی یوریا کھاد ان کی اصل گروتھ کو تیز کرتا ہے، پودوں کو جلدی بڑا کرتا ہے، خاص طور پر گندم، چاول، مکئی کے اندر یہ بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اسی کی وجہ سے پودوں کے اندر زیادہ کلوروفل بنتا ہے، یعنی پودا زیادہ دھوپ استعمال کر کے خوراک بناتا ہے اور اس کی بڑھوتری تیز ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے کسان کو زیادہ منافع ملنے کے ساتھ ساتھ فوڈ سپلائی بھی بڑھتی ہے۔ پر اب اس کا بالکل الٹ ہونے جا رہا ہے۔ صرف 2 ہفتوں کے اندر عالمی مارکیٹ کے اندر یوریا کی قیمت $465 سے بڑھ کر $585 پر میٹرک ٹن تک پہنچ چکی ہے، یعنی تقریباً 26% کا اضافہ۔ جبکہ امریکہ کی بات کریں تو صرف دسمبر 2025 سے لے کر مارچ 2026 تک اس کے اندر 77% تک اضافہ ہو چکا ہے، اور اس کا نتیجہ کہ دنیا بھر کے اندر مہنگائی ہو رہی ہے اور خوراک کی کمی آہستہ آہستہ سر اٹھا رہی ہے، اور زہریلے پیکٹ فوڈ کا استعمال آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے، جس کو کنٹرول کرنا بہت آسان ہے۔ خاص طور پر ساؤتھ ایشیا کا مسئلہ بہت ہی سنگین ہوتا جا رہا ہے، جو کہ زیادہ تر ایگریکلچر پر ہی ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق صرف 1 مہینے کے اندر یہ فوڈ سپلائی چین ٹوٹنے سے پورے 1 سال کا قحط پیدا ہو جائے گا۔ جی ہاں، ایگزیکٹ 1 سال کا، بالکل وہی ایگزیکٹ ٹائم جو کہ حدیث مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ دیکھیں، ایک بات یاد رکھیں کہ قیامت کی نشانیاں ایمبیگوس ہوتی ہیں، اور صرف اللہ تعالیٰ کو ان کے درست وقت کا معلوم ہوتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے ملتا جلتا اسی طرح کا ٹائم ہمیں مستقبل میں دیکھنے کو مل جائے، اور یہ بھی پاسبل ہے کہ یہ ایگزیکٹ دراصل وہی ٹائم ہے۔ واللہ عالم، کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی وحی کی تائید کے بغیر یہ کنفرم نہیں کر سکتا، اور وہی صرف پیغمبروں کو ہی آتی ہے۔ پر آج کے ٹائم کے اندر اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان حدیث سے سبق لینا چاہیے کہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ ہم کس زمانے کے اندر جی رہے ہیں، اور ہم اسی زمانے کو دیکھ کر آخری وقت کی تیاری کریں۔ اور سب سے بڑی عقل مندی یہ ہے کہ جو احتیاطیں اس حدیث کے اندر بیان کی گئی ہیں، اس کے مطابق اگر حیثیت ہو تو گندم، چاول، دال، تیل کا 3 سے 6 ماہ کا ذخیرہ کر لیں، کیونکہ آنے والے کچھ مہینوں کے اندر مہنگائی مزید بڑھ سکتی ہے، تقریباً 1 سال تک۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ گیس اور بجلی کے مسئلے بھی بڑھ سکتے ہیں، یعنی اس کے مطابق آپ کو اپنی فائنینشیل پلاننگ کو سٹرونگ کرنا ہے، اور تبھی جا کر آپ اس بحران سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔